سیرت کا ہمارا مضمون چل رہا ہے، تو تقریباً 10 سوال آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے، پیدائش کہاں ہوئی، آپ علیہ السلام کو دودھ کتنی عورتوں نے پلایا، یہ سب باتیں سامنے آ گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کلمہ بولا تھا، آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا کلام کیا ہے، آپ علیہ السلام کی والدہ کی وفات کب ہوئی، ان کے بعد کس نے پرورش کی، اور اس کے بعد پھر کس کی پرورش میں رہے، تو یہ سب باتیں آ گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی آخری کہ جناب ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے آپ کی بعد میں کفالت کی، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی، 12 سال 2 مہینے 10 دن، تو جناب ابو طالب نے ارادہ کیا ملک شام کے سفر کا۔ چنانچہ اس ملک شام کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ 12 سال کی عمر ہے، ملک شام کے 2 سفر آپ کے ہوئے، یہ پہلا سفر ہو رہا ہے۔ تو ملک شام کا سفر ہو رہا تھا، راستے میں ایک مقام آیا، مقام تیمہ، وہاں پر قیام کیا، تو وہاں ایک بحیرہ نام کا راہب تھا۔ راہب کہا جاتا ہے یہود کے بڑے عالم تھے۔ اب اس یہودی راہب نے اور بحیرہ نامی شخص نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب اس نے تو اپنی کتاب میں تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامتیں نشانیاں پڑھ رکھی تھی، آپ کا حلیہ دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے، یہی وہ آخری نبی ہے جو یہ تورات کو منسوخ کریں گے اور یہود کو مدینے سے نکالیں گے۔ یہ سب باتیں پوری اس کے سامنے آ گئی۔ تو جناب ابو طالب سے اس نے معلوم کیا، بحیرہ نے، کہ جو آپ کے ساتھی ایک کون ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس بحیرہ نامی راہب نے کہا کہ یہ آگے چل کر نبی بنیں گے، اور اگر یہود کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو لہذا ان کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا، اور وہیں سے ملک شام پھر آگے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ وہیں سے واپس ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ پھر ایک عرصہ گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، آپ کی سچائی، یہ پورے عرب میں مشہور ہو چکی تھی۔ مکہ مکرمہ کے ایک مالدار خاتون تھی جن کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ ایک بیوہ عورت تھی لیکن بڑی مالدار تھی، اور وہ ملک شام کی طرف اپنا تجارتی سامان فروختگی کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے امانت دار ہیں، بڑے دیانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے عرض کروں کہ وہ میرا سامان لے کر ملک شام تشریف لے جائے، اور تجارت کی غرض سے، اور اس میں جو نفع ہو تو جتنا میں اور کو دیتی ہوں ان کو اس سے زیادہ دوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات انہوں نے رکھی کہ آپ ملک شام تشریف لے جائے، یہ سامان تجارت ہے، اور آپ کے ساتھ میرا ایک غلام جائے گا جس کا نام میسرہ ہے، میسرہ نامی غلام، اور جو اس تجارت میں نفع ہوگا تو جتنا ہم اور کو دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وسیع الخیال تھے، آپ علیہ السلام تیار ہو۔ تجارت بھی یہ سنت ہے، کوشش کسب حلال کی آدمی کو پوری کرنی چاہیے۔ بزرگی کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ آج کل یہ ایک بڑا ہمارے معاشرے میں ایک بڑی برائی ہے کہ ہم بزرگ اسے سمجھتے ہیں جو فقیر ہو، جو کچھ نہ کرے، اور لوگوں کے مال پر نظر ہو، بس لوگوں کے ہدیوں پر ہی اس کا گزر بسر ہو۔ یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے۔ اگر یہی بزرگی بتاؤ کسی نبی نے ایسا کیا، نبیوں نے تجارت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بعد میں بھی آپ نے تجارت کی، صحابہ کو دراہم دے دیا، انہوں نے مال دینار دیا ایک صحابی کو کہ جاؤ تجارت کرو، وہ گھوڑا بھی خرید لائے اور وہ بھی واپس لے آئے۔ تو یہ نہیں، ہم بزرگ اس سے سمجھتے ہیں جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جس کا گھر بھی کرائے کا ہو، ان کی مثالیں دیتے، سائیکل پر چلتا ہو،
اور اگر کوئی موٹر سائیکل لے آئے امام صاحب تو اسے دیکھ کر جو ہے بس نماز میں کھڑے ہوئے بھی خیال یہی آتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل پر کیوں آ رہے, کار میں, اس سے خوش ہونا چاہیے. ہمارے علماء آرام سے رہے, راحت سے رہے, اس سے خوش ہونا چاہیے. جو اللہ ہمیں دے رہا ہے تو جو امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے وہ اللہ انہیں نہیں دے گا, بالکل دے گا. ہم نے کیا دیا ہے؟ ایک امام صاحب بتا رہے تھے ہمارے مدرسے کو استاد ہے, کھاتا گڑے وہ نماز پڑھا ہوا, کہنے لگے مجھے ایک آدمی پہلا امام ہے تجھے دیکھا میں نے پلسر پا ہوا, حالانکہ وہ مفتی صاحب ہے, وہ پلسر پا ہوا پہلا امام ہے تجھے دیکھا, مفتی جاوید بتا رہے اس طرح کا کہ پہلا امام ہے تجھے تو پلسر پا ہوا. بتائیے یہ باتیں کہنے کی ہے؟ یہ تو اور خوش ہونا چاہیے. ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے, اور ہمارے علماء وہ ہمارے اوپر نربھر نہ رہے بلکہ وہ خود اپنی تجارتیں کرے, جو چاہے کرے. جب ان کے پاس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اگر علماء کے پاس مال نہیں ہوگا تو اس میں دین کا خطرہ ہے. اس زمانے میں علماء اپنی تجارت کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ہمیں وقت پہ نماز پڑھا رہے ہیں تو ہمیں خوش رہنا چاہیے. حالات میں نے کئی ہفتے پہلے آپ کو ایک حدیث اور تفصیلی مضمون سنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے بعد, نمازوں کے بعد ایک فریضہ کسب حلال بھی ہے, حلال کمانا بھی فرض ہے. تو بہرحال خوش ہونا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے, اس مال کے ساتھ ملک شام میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مال فروخت کیا. تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنے مال میں اتنا کثیر نفع کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب کے ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معتقد ہو گئی, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو معاہدہ کیا تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے عنایت کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کے لیے تجارت کی ہے تو معلوم ہوا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ میرے گھر جبریل علیہ السلام لے کر آئیں گے نوٹوں کی گدی, ایسا نہیں ہے. بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے. آپ دکان کھولیں, کپڑے کی ہو کہیں کی بھی ہو, آپ مزدوری پر جائیں, آپ کچھ بھی کام کرنے کے لیے جائیں, اس کا نتیجہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں. مزدوری کرنے والے جس جگہ مزدوروں کی تلاش میں لوگ آتے ہیں وہاں جا کر کھڑا ہو جائے, اور یہ دل میں یقین رکھے کہ آپ کسی کو مالک کو بھیجنا, کام کرنے والے کو کام دینا, اور اس سے مجھے پیسے مل جانا, ان پیسوں کا میرے پاس رہنا, ان سے مجھے فائدہ پہنچنا, یہ سب اللہ کے حوالے. میرا کام تھا یہاں آ کر کھڑا ہو جانا, میں ہو گیا. دکاندار دکان کھول کر بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اب گاہک کو بھیجنا اور اس سے نفع ملنا, اس نفع کا باقی رہنا, یہ سب اللہ کا کام. میرا کام جتنا تھا وہ میں نے کر لیا, یہ ہے توکل. تو ہماری زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی ہونی چاہیے, اور ہمیں اپنے علماء کو بھی اسی نظریے سے دیکھنا چاہیے. اگر وہ کوئی کر رہے ہیں, چاہے زمین کی تجارت کر رہے ہیں, دکان کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھو کہ ان کا کرنے کا طریقہ کیسا. حلال طریقہ ہے تو آپ اس کو اپناؤ, اگر غلط طریقہ ہے اس سے بچ جاؤ, وہ انہیں کہو. لیکن یہ نہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس مال کیوں آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, نہیں, بلکہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. اللہ نے انہیں دیا ہے تو میرا اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.